بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 21واں سبق ہمارا ہے نظم کا حصے میں ہم آج میر انیس صاحب کو پڑھیں گے، ان کی شاعری کے بارے میں بھی جانیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو نظم ہے گرمی کی شدت اس کا مطالعہ کریں گے۔ ٹھیک ہے، چاک دیکھیں کہاں ہے نیچے۔ تو میر انیس ٹھیک ہے، 1803 میں پیدا ہوئے اور 1874 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ ٹھیک ہے، پہلے میں آپ کو سناتا ہوں آپ کی کتاب میں جو لکھا ہے وہ، پھر ہم ریختہ کی ویب سائٹ سے ان کے ایک چھوٹا سا تعارف اور پڑھیں گے۔ میر ببر علی نام کیا ہے؟ ببر علی۔ ان کا تعلق اہل تشیع سے ہے، شیعہ ہیں یہ، اور ان کی جو مسدس ہے اور خاص طور پر مرثیہ ہے، یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں اور کربلا کے اس میں جو انہوں نے مرثیے لکھے ہیں وہ بہت مشہور ہیں۔ ٹھیک ہے، میر ببر علی نام، انیس تخلص، فیض آباد ہندوستان کے سید گھرانے میں پیدا ہوئے۔ آپ حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں تھے۔ آپ نے شاعری میں فارسی اور عربی زبان کے الفاظ کثرت سے استعمال کیے ہیں۔ انہوں نے ہزاروں نوحے سمجھتے ہیں نا آپ، جو پڑھا جاتے ہیں محرم کے دنوں میں، ٹیلی ویژن پہ بھی آپ نے آج کل دیکھا ہوگا نوحے، ہزاروں نوحے اور بہت سے سلام تحریر کیے۔ ٹھیک ہے، آپ نے واقعہ کربلا کو اپنے اشعار میں نہایت کمال سے منظر نگاری، کردار نگاری اور مکالمہ نگاری کی صورت میں پیش کیا ہے۔ لکھنؤ میں انتقال ہوا۔ انتقال کی خبر سنتے ہی لوگوں کا ہجوم ان کے گھر امڈ آیا۔ ان کی تدفین گھر میں ہی ہوئی۔ مرثیہ نگاری کی تاریخ میں ان کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا۔ مرثیہ سمجھتے ہیں نا، جس کو جو کسی کی موت پر کسی کی یاد میں کہا جائے، غم کی شاعری کو آپ کہتے ہیں مرثیہ نگاری۔ اچھا، اور مرثیے کے اندر اگر جو ہے وہ رونا پیٹنا آ جائے تو پھر اس کو نوحہ کہتے ہیں، تو ماتم آ جائے تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ نوحہ۔ ٹھیک ہے جناب، اب ہم دیکھتے ہیں ریختہ کی ویب سائٹ پر میر انیس کے بارے میں کیا تعارف پیش کیا گیا ہے۔ میر انیس تو دوسرا جو اہم ان کی خوبی ہے وہ ہے نظم، اور نظم کے اندر بھی خاص طور پر مسدس اور مخمس۔ مسدس کسے کہتے ہیں؟ جس میں 6 اشعار ہوتے ہیں ایک بند میں، 6 مصرے ہوتے ہیں ایک بند میں، اسے کہتے ہیں مسدس، اور جس میں 5 مصرے ہوتے ہیں اسے کہتے ہیں مخمس۔ تو ان کی شاعری جو ہے وہ مسدس پر بھی مبنی ہے، مخمس پر بھی ہے، مثنوی بھی ہے۔ مثنوی کا مطلب یہ ہوتا ہے جس کا ہر شعر کا قافیہ جدا جدا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو تعارف کے اندر لکھا ہے میر ببر علی انیس ان شاعروں میں سے ایک ہیں جنہوں نے اردو کی رسائی شاعری کو اپنی خلاقی سے معراج کمال تک پہنچایا۔ صنف مرثیہ میں انیس کا وہی مقام ہے جو مثنوی کی صنف میں ان کے دادا میر حسن کا ہے۔ انیس نے اس عام خیال کو باطل ثابت کر دیا کہ اردو میں اعلیٰ درجے کی شاعری صرف غزل میں کی جا سکتی ہے۔ انہوں نے رسائی شاعری کو، رسائی کسے کہتے ہیں؟ جس میں مرثیہ کہا جائے، جس مرتبے تک پہنچایا وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ انیس آج بھی اردو میں سب سے زیادہ پڑھے جانے والے شاعروں میں سے ایک ہیں۔ 1893 میں فیض آباد میں پیدا ہوئے۔
ان کے والد میر مستحسن خلیق خود بھی مرثیہ کے ایک بڑے اور نامور شاعر تھے۔ انیس کے پردادا ضاحک اور دادا میر حسن مثنوی سحر البیان تھے۔ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اس خاندان کے شاعروں نے غزل سے ہٹ کر اپنی الگ راہ نکالی۔ عام طور پر جو لوگ شاعری کرتے ہیں وہ غزل ہوتی ہے۔ غزل کا مطلب جس میں ایک شعر میں اپنی پوری بات شاعر کہہ دیتا ہے۔ ایک شعر میں پوری بات کہنا اور ایک بات کو تسلسل سے بہت سارے اشعار میں کہنا، تو ایک شعر میں ایک بات کہی جا رہی ہے یہ غزل ہے، اور ایک ہی موضوع کے اوپر بے شمار شعر لکھے جا رہے ہیں یہ نظم ہے۔ تو انہوں نے نظم میں کام کیا۔ مرثیے میں اردو کے سب سے بڑے شاعر قرار دیے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی اگر آپ سے جب بھی کہا جائے بھائی مرثیہ، لفظ مرثیے کے ساتھ آپ کے ذہن میں کیا نہ آنا چاہیے؟ میر انیس۔ شاعروں کے گھرانے میں پیدا ہونے کی وجہ سے انیس کی طبیعت بچپن ہی سے موزوں تھی، اور 4-5 برس کی ہی عمر میں کھیل کھیل میں ان کی زبان سے موزوں شعر نکل جاتے تھے۔ انہوں نے، موزوں کا مطلب جس میں وزن بالکل صحیح ہو، اوپر والا مصرع نیچے والا مصرع صحیح ہو۔ مروجہ تعلیم کے علاوہ انہوں نے سپاہ گری میں بھی مہارت حاصل کی۔ ان کا شمار علماء کی صف میں نہیں ہوتا، تاہم ان کی علمی معلومات کو سب کو اعتراف ہے۔ ایک بار انہوں نے سر منبر علم ہیت کی روشنی میں سورج کی گرد زمین کی گردش کو ثابت کر دیا۔ ان کو عربی اور فارسی کے علاوہ ہندی میں بھی بہت دلچسپی تھی، ٹھیک ہے؟ انیس نے بہت کم عمری میں ہی باقاعدہ شاعری شروع کر دی تھی۔ جب ان کی عمر 9 برس تھی انہوں نے ایک سلام کہا تھا، سلام لکھا تھا انہوں نے، ٹھیک ہے؟ سلام سمجھتے ہیں؟ شاعری کے اندر ایک اور صنف ہے سلام کی، جیسے ہم لوگ پڑھتے ہیں نا اپنی مسجدوں میں سلام، یا نبی سلام علیکہ، ایسے۔ اچھا جی، ڈرتے ڈرتے باپ کو دکھایا۔ باپ تو بہت خوش ہوئے اور کہا کہ تمہاری عمر ابھی علم حاصل کرنے کی ہے، شاعری چھوڑو اور پڑھنے کی طرف توجہ دو۔ فیض آباد میں جو مشاعرے ہوتے ان سب کی طرح پر وہ غزل لکھتے لیکن پڑھتے نہیں تھے۔ 13-14 برس کی عمر میں والد نے اس وقت کے استاد شیخ امام بخش ناسخ کی شاگردی میں دے دیا۔ ناسخ نے جب ان کے شعر دیکھے تو دنگ رہ گئے کہ اس کم عمری میں لڑکا اتنے استادانہ شعر کہتا ہے۔ انہوں نے انیس کے کلام پر کسی طرح کی اصلاح کو غیر ضروری سمجھا۔ استاد ہیں لیکن جب کلام دیکھا تو بولا بھائی اس میں اصلاح کی ضرورت نہیں ہے، پہلے سے ہی کیا ہے، صحیح جگہ پہ بیٹھے ہوئے۔ البتہ ان کا تخلص جو پہلے حزیں تھا بدل کر انیس کر دیا، یعنی انہوں نے اپنا تخلص کیا رکھا ہوا تھا؟ حزیں، لیکن استاد نے کیا کہا کہ آپ حزیں ہٹائیں، اس کی جگہ کیا رکھیں؟ انیس۔ انیس نے جو غزلیں ناسک کو دکھائی تھیں ان میں سے ایک کا شعر یہ ہے، ایک شعر: سبب ہم پہ کھلا اس شوق کے آنسو نکلنے کا، سبب ہم پہ کھلا اس شوق کے آنسو نکلنے کا، دھواں لگتا ہے آنکھوں میں کسی کے دل کے جلنے کا۔ 13-14 برس کی عمر میں انیس نے اپنے والد کی غیر موجودگی میں گھر کی زنانہ مجلس کے لیے ایک مسدس لکھی۔ مسدس کسے کہتے ہیں؟ جس میں 6 شعر ہوتے ہیں۔ اس کے بعد وہ رسائی شاعری میں تیزی سے قدم بڑھانے لگے۔ اس میں ان کی محنت اور ریاضت کا بڑا ہاتھ تھا۔ کبھی کبھی وہ خود کوٹھڑی میں بند کر لیتے، کھانا پینا تک موقوف کر دیتے تھے اور تبھی باہر نکلتے تھے جب حزب منشا مرثیہ مکمل ہو جاتا۔ خود کہا کرتے تھے مرثیہ کہنے میں کلیجہ خون ہو کر بہہ جاتا ہے، کیونکہ غم کی شاعری ہے نا، آپ اندر سے جب تک غم آپ کو نہیں آئے گا آپ اس احساس کو محسوس نہیں کریں گے جب تک شاعری نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ یہ بات لکھتے ہوئے پھر آگے جو ہے ان کا مقابلہ بھی ہوا دبیر کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ میں وہ بھی سنا دیتا ہوں آپ کو۔ اودھ کے آخری نوابوں غازی الدین حیدر، امجد علی شاہ اور واجد علی شاہ کے زمانے میں انیس نے مرثیہ گوئی میں اپنے بے پناہ شہرت حاصل کر لی تھی۔ ان سے پہلے دبیر بھی مرثیے کہتے تھے، دبیر بھی ایک شاعر کا نام ہے، لیکن وہ مرثیہ خوانی کو کسی فن کی طرح برتنے کے بجائے سیدھا سادہ پڑھنے کو ترجیح دیتے تھے، اور ان کی شہرت ان کے کلام کی وجہ سے تھی، جبکہ انیس نے مرثیہ خوانی میں کمال پیدا کر لیا تھا۔ ایک ہوتا مرثیہ لکھنا اور ایک ہوتا مرثیہ پڑھنا، یہ باضابطہ اس کو پڑھتے بھی تھے گا کر ترنم کے ساتھ، تو اس کو کہتے ہیں مرثیہ خوانی، جیسے نعت خوانی، نعت پڑھنا۔ تو جو دبیر تھے وہ مرثیہ نگار تھے، صرف لکھتے تھے، اور یہ کیا تھے؟ لکھتے بھی تھے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو ترنم سے گاتے بھی تھے۔
آگے چل کر مرثیہ کے ان دونوں استادوں کے الگ الگ مداح پیدا ہو گئے. ایک گروہ انیسیہ اور دوسرا دبیریہ کہلاتا تھا. دونوں گروپ اپنے اپنے ممدوح کو برتر ثابت کرنے کی کوشش کرتے اور ایک دوسرے کا مذاق بھی اڑاتے تھے. انیس اور دبیر ایک ساتھ کسی مجلس میں مرثیہ نہیں پڑھتے تھے. صرف ایک بار شاہی گھرانے کے اصرار پر دونوں ایک مجلس میں یکجا ہوئے اور اس میں بھی انیس نے یہ کہہ کر کہ وہ اپنا مرثیہ لانا بھول گئے ہیں، اپنے مرثیے کے بجائے اپنے بھائی مونس کا لکھا ہوا حضرت علی کی شان میں ایک سلام پیش کر دیا. یہ دراصل دبیر پر چوٹ تھی جنہوں نے حسب روایت مرثیہ سے قبل بادشاہ کی شان میں ایک رباعی لکھی تھی. چلیں یہ پورا سلسلہ پھر اور آگے چلتا ہے. آگے لکھتے ہیں انیس ایک نابغہ روزگار شخصیت تھے. اگر وہ مرثیے کے بجائے غزل کو اظہار کا ذریعہ بناتے تب بھی ان کا شمار بڑے شاعروں میں ہوتا. غزل پر توجہ نہ دینے کے باوجود ان کے کئی شعر خاص و عام کی زبان پر ہیں. انیس دم کا بھروسہ نہیں ٹھہر جاؤ، انیس دم کا بھروسہ نہیں ٹھہر جاؤ، چراغ لے کے کہاں سامنے ہوا کے چلے. کیا بات ہے. انیس کا کلام اپنی فصاحت، منظر نگاری اور زبان کے ساتھ ان کے خلاقانہ برتاؤ کے لیے ممتاز ہے. وہ ایک پھول کے مضمون کو 100 طرح پر باندھنے پر قادر تھے. ان کی شاعری اپنے عہد کی نفیس زبان اور تہذیب کی آئینہ دار ہے. انہوں نے مرثیہ کے تنگنائے میں گہرائی سے غوطہ لگا کر ایسے بیش بہا گوہر نکالے جن کی اردو مرثیہ میں کوئی مثال نہیں ملتی. ٹھیک ہے، تو مرثیہ کے شاعر میر انیس. اس کے علاوہ کچھ منتخب شعر بھی یہاں لکھے ہیں، وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. تھوڑے سے ہی ہیں جو غزل کے شعر ہیں. صحیح ہے. مطلب نوجوانی میں جب غزلیں انہوں نے لکھی ہیں تو اس کے کچھ شعر جو ہے جو مشہور ہو گئے وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. ٹھیک ہے، مزیدار شعر. عاشق کو دیکھتے ہیں دوپٹے کو تان کر، پتہ کر کے عاشق کو دیکھتے ہیں دوپٹے کو تان کر، دیتے ہیں ہم کو شربت دیدار چھان کر. واہ بھائی واہ، انیس صاحب زبردست شعر کا آپ نے. آگے لکھتے ہیں اگلا شعر. انیس دم کا بھروسہ نہیں ٹھہر جاؤ، انیس دم کا بھروسہ نہیں ٹھہر جاؤ، چراغ لے کے کہاں سامنے ہوا کے چلے. بہت اچھا شعر ہے. یعنی آپ مشکلات میں دم کا جو ہے وہ بھروسہ نہیں ہے اور چراغ لے کے ہوا کی طرف جا رہے ہو. اشک. اگلا شعر ہے. اشک غم دیدہ پرنم سے سنبھالے نہ گئے. اشک یعنی آنسو، غم دیدہ پرنم، یہ جو آنکھیں پرنم ہو جاتی ہیں، ان سے سنبھالے نہ گئے. یہ وہ بچے ہیں جو ماں باپ سے پالے نہ گئے. یعنی آنسو جو ہے، ماں باپ کون ہیں؟ آنکھیں. اور وہ پیدا کیا کر رہے ہیں؟ آنسو. لیکن وہ آنسو کو سنبھال نہیں رہے، بلکہ کیا ہو رہا ہے؟ بہہ جا رہے ہیں آنسو. کیا بات ہے. دیکھ رہے ہیں آپ، مطلب خیال کو کتنا جو ہے وہ ندرت سے بیان کیا. اشک غم دیدہ پرنم سے سنبھالے نہ گئے، یا سوری اشک غم دیدہ پرنم سے سنبھالے نہ گئے، اس طرح پڑھنا چاہیے مجھے. اشک غم دیدہ پرنم سے سنبھالے نہ گئے، یہ وہ بچے ہیں جو ماں باپ سے پالے نہ گئے. اگلا شعر. تمام عمر جو کی ہم سے بے رخی سب نے، تمام عمر جو کی ہم سے بے رخی سب نے، کفن میں ہم بھی عزیزوں سے منہ چھپا کے چلے. وہ ساری زندگی بے رخی کی، اب ہم کیا کریں گے؟ کفن میں اپنا منہ چھپا کے جائیں گے. لگا رہا ہوں مضامین نو کے پھر انبار، لگا رہا ہوں مضامین نو کے پھر انبار، خبر کرو میرے خرمن کے خوشہ چینوں کو. انیس آسا نہیں آباد کرنا گھر محبت کا، انیس آسا نہیں آباد کرنا گھر محبت کا، یہ ان کا کام ہے جو زندگی برباد کرتے ہیں. محبت کا گھر آباد کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ زندگی برباد کرنی پڑتی ہے. اگلا شعر. کریم جو تجھے دینا ہے بے طلب دے دے، خدا سے کہہ رہے ہیں کریم جو تجھے دینا ہے بے طلب دے دے، فقیر ہوں پر نہیں عادت سوال مجھے. ٹھیک ہے. سوائے خاک کے باقی اثر نشاں سے نہ تھے، زمین سے دب گئے دبتے جو آسماں سے نہ تھے. کیا بات ہے. تمام عمر اسی احتیاط میں گزری کہ آشیاں کسی شاخ چمن پہ بار نہ ہو.
گرمی سے مضطرب تھا زمانہ زمین پر، بھن جاتا تھا جو گرتا تھا دانہ زمین پر۔ چھائے پھولوں سے بھی صیاد تو آباد نہ ہو، وہ قفس کیا جو تہے دامن صیاد نہ ہو۔ تو یہ تھے جناب ایک چھوٹا سا مختصر سا تعارف آپ کے شاعر میر انیس کا، بڑا نام اردو ادب میں، مرثیہ نگاری میں۔ آج ہم اس سبق کو پڑھیں گے جس کا نام ہے گرمی کی شدت۔ روکیے اس کو ذرا بیٹے، ٹھیک ہے۔ گرمی کی شدت۔ وہ لو وہ آفتاب کی حدت، پیج نمبر 143 پر ہوں میں۔ وہ لو وہ آفتاب کی حدت، وہ تاب و تب، تاب و تب کا مطلب چلچلاتی روشنی، آنکھیں جو ہے چندھیا رہی ہیں دھوپ سے، وہ تاب و تب۔ کالا تھا رنگ دھوپ سے دن کا مثال شب، یعنی جو بھی آدمی نکل رہا ہے اس کا رنگ کالا پڑ رہا ہے، ایسے جیسے رات اندھیری ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی جو بھی نکل رہا ہے دھوپ میں تو وہ اس کو جلا دے رہا ہے۔ کالا تھا رنگ دھوپ سے دن کا مثال شب، خود نہر القمہ کے بھی سوکھے ہوئے تھے لب۔ جو نہر القمہ ہے، اصل میں یہ جو آپ کی کتاب میں دیا گیا ہے نا، کسی بڑے مرثیے کا حصہ ہے، ٹھیک ہے، یقیناً کسی کربلا کے واقعے کو یا کسی جنگ کے واقعے کو یہ بیان کر رہے ہیں، تو اسی کے اندر سے یہ شعر لیے گئے ہیں۔ خود نہر القمہ کے بھی سوکھے ہوئے تھے لب، خیمے جو تھے حبابوں کے تپتے تھے سب کے سب، ٹھیک ہے، خیمے جو لگے ہوئے تھے جہاں پر پڑاؤ تھا سب کا، وہ سارے خیمے تپ رہے تھے۔ اڑتی تھی خاک خشک تھا چشمہ حیات کا، اڑتی تھی خاک خشک تھا چشمہ حیات کا، کھولا ہوا تھا، کھولنا سمجھتے نا، پانی ابلا ہوا، کھولا ہوا تھا دھوپ سے پانی فرات کا، دریائے فرات کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ ایک بند مکمل ہو گیا جو 6 لائنوں پر مشتمل تھا، مسدس۔ آگے، آب رواں سے منہ نہ اٹھاتے تھے جانور، یعنی پانی پی رہے ہیں تو پانی پینے میں لگے ہوئے ہیں۔ جنگل میں چھپتے پھرتے تھے طائر ادھر ادھر، جو پرندے ہیں وہ چھپتے پھر رہے ہیں گرمی سے بچنے کے لیے درختوں کی سائے میں۔ مردم تھے 7 پردوں کے اندر عرق میں تر، خس خانہ مزاح سے نکلتی نہ تھی نظر۔ مردم کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ پیچھے آپ کے پاس کتاب میں وہ بھی دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس میں دیکھیے گرمی کی شدت، یہ مردم نہیں ہے، مردم ہی ہے، مردم کا مطلب لوگ، لیکن یہاں دیکھیے انہوں نے زبر پیش ڈال کے اس کو کیا بنایا ہوا ہے، مردم۔ مردم تھے 7 پردوں کے اندر عرق میں تر، عرق کسے کہتے ہیں؟ پسینہ۔ سارے انسان پسینے میں تر 7 پردوں میں چھپے ہوئے تھے، یعنی اپنے گھروں میں بند تھے۔ خس خانہ مزاح، خس کسے کہتے ہیں؟ یہ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ یہ جو لفظ مزاح ہے نا، اس کو، یہ جو آپ کی پلکیں ہوتی ہیں اس کو کہتے ہیں مزاح، مزگان، ٹھیک ہے۔ تو خس خانہ مزاح سے نکلتی نہ تھی نظر، یعنی آپ کی آنکھیں بس صرف اپنے ہی پلکوں تک ہیں، باہر بھی نہیں دیکھ پا رہی ہیں، اتنی گرمی ہو رہی ہے، یہ معنی ہیں اس کے، ٹھیک ہے۔ دوبارہ سے میں پڑھتا ہوں اس بند کو۔ آب رواں سے منہ نہ اٹھاتے تھے جانور، جنگل میں چھپتے پھرتے تھے طائر ادھر ادھر، مردم تھے 7 پردوں کے اندر عرق میں تر، خس خانہ مزاح سے نکلتی نہ تھی نظر، یعنی آنکھ جو ہے وہ باہر چیزیں دیکھنے کے لیے تیار نہیں تھی، بس اپنے ہی کمرے تک محدود تھی۔ گر آنکھ سے نکل کے ٹھہر جائے راہ میں، گر آنکھ سے نکل کے ٹھہر جائے راہ میں، پڑ جائیں لاکھ آبلے پائے نگاہ میں، یعنی آنکھ اگر
اپنے کمرے سے نکل کے باہر کی طرف چلی جائے تو آنکھ کے پیروں میں بھی آبلے پڑ جائیں. ٹھیک ہے, یہ اسے کہتے ہیں آپ کہ غلو استعمال کرتے ہیں. شاعری کے اندر ایک لفظ استعمال ہوتا ہے غلو. غلو کا مطلب کسی بات کو حد سے زیادہ بیان کرنا. اب آنکھ جو ہے وہ صرف کمرے تک محدود ہو گئی ہے اور دھوپ کو نہیں دیکھ رہی ہے, اور اگر دیکھے گی تو آنکھ کے پیروں میں آبلے پڑ جائیں گے. یہ انہوں نے باندھا ہے. تو یہ دوسرا آپ کا بند ہو گیا. اب ہم پیج نمبر 144 پر آ گئے اور اگلا بند ہم پڑھ رہے ہیں. کوسوں کسی شجر میں نہ گل تھے نہ برگ و بار. یعنی کئی دور تک اگر آپ چلے جائیں تو جو وہاں شجر تھے, درخت لگے ہوئے تھے, نہ اس میں گل تھے نہ برگ و بار, نہ پتے تھے نہ ٹہنیاں تھیں. یعنی نہ اس میں پھول تھے نہ اس میں پتے تھے. ایک ایک نخل جل رہا تھا صورت چنار. نخل کہتے ہیں بوٹے کو, ٹھیک ہے, یا چھوٹے چھوٹے جو پودے ہوتے ہیں وہ جل رہے تھے صورت چنار. جیسے چنار کا درخت جب شدید گرمی پڑتی ہے تو چنار کے درختوں میں آگ لگ جاتی ہے. تو یہ انہوں نے اس کی مثال دی. ایک ایک نخل جل رہا تھا صورت چنار. ہنستا تھا کوئی گل نہ مہکتا تھا سبز زار. کانٹا ہوئی تھی پھولوں کی ہر شاخ باردار. یعنی پھول کی بھی جو شاخیں ہیں وہ کانٹے بن چکی تھی, نوکیلے. دوبارہ پڑھتا ہوں. کوسوں کسی شجر پہ نہ گل تھے نہ برگ و بار. ایک ایک نخل جل رہا تھا صورت چنار. ہنستا تھا کوئی گل نہ مہکتا تھا سبز زار. کانٹا ہوئی تھی پھولوں کی ہر شاخ باردار. گرمی یہ تھی کہ زیست سے دل سب کے سرد تھے. گرمی اتنی تھی کہ جو دل ہیں وہ ٹھنڈے ہوئے ہوئے ہیں. یہ بڑی زبردست انہوں نے جو ہے مثال دی ہے. جب گرمی شدید ہو تو باہر جانے کا دل نہیں کرتا, دل جوان نہیں ہوتا, امنگ نہیں ہوتی, کھیل کود بھاگ دوڑ, اس سے آپ کا دل جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے, تنگ ہو جاتا ہے. تو یہ نہیں, گرمی یہ تھی کہ زیست سے دل سب کے سرد تھے. پتے بھی مثل چہرہ مدقوق زرد تھے. جیسے چہرے جو ہے وہ زرد پڑ گئے تھے انسانوں کے, ویسے پتے بھی زرد پڑ گئے تھے. آخری ہم اس کا بند پڑھتے ہیں. شیر اٹھتے نہ تھے, شیر اٹھتے تھے نہ دھوپ کے مارے کچھار سے. کچھار کسے کہتے ہیں؟ جہاں شیر جا کے بیٹھتا ہے. شیر اٹھتے تھے نہ دھوپ کے مارے کچھار سے. آہو نہ منہ نکالتے تھے سبزہ دار سے. آہو کسے کہتے ہیں؟ جو مور وغیرہ ہوتے ہیں جو چہکتے ہیں سبزے کے اوپر, اس کو کہتے ہیں. آہو نہ منہ نکالتے تھے سبزہ زار سے. آئینہ مہر کا تھا مقدر غبار سے. یہ جو آئینہ مہر کا مطلب جو سورج ہے, صحیح ہے, وہ مقدر ہے, یعنی دھندلا پڑ رہا ہے. کس سے؟ غبار کی وجہ سے. دھوپ بھی ہے, غبار بھی ہے, دھول مٹی کا. گردوں کو تب چڑھی تھی زمین کے بخار سے. یہ زمین پر جب سورج کی روشنی پڑ رہی ہے اس سے جو تپش اٹھ رہی ہے اس سے ستارے بھی گرم ہو گئے. یہ لکھا گردوں, گردوں کا مطلب ستارے کو تب چڑھی تھی, تپش لگ رہی تھی. کس سے؟ زمین کے بخار سے. ٹھیک ہے, غلو دیکھیے کتنا ہے اس کے اندر. گرمی سے مضطرب تھا زمانہ زمین پر. گرمی سے مضطرب تھا زمانہ زمین پر. بھن جاتا تھا جو گرتا تھا دانہ زمین پر. چنا اگر گرا تو بھن گیا. صحیح ہے, یہ بڑی اچھی آخری میں انہوں نے جو ہے وہ وزن باندھا ہے. گرمی سے مضطرب تھا زمانہ زمین پر. بھن جاتا تھا جو گرتا تھا دانہ زمین پر. ٹھیک ہے, تو یہ تھا جناب آپ کا مسدس میر انیس کا ایک پورا منظرنامہ گرمی کی شدت. چلیے جناب, اب پیج نمبر 144 پر سوالات. پہلا سوال, اس نظم کی حیت بتائیے. اس نظم کی حیت کیا ہے؟ مسدس. مسدس کسے کہتے ہیں؟ جس میں 6 مصرے ہوں. کبھی ایسے ہوں گے اور کسی کتاب میں ایسے لکھے ہوں گے, پہلا مصرع, دوسرا مصرع, یہ ایک شعر ہے. تیسرا مصرع, چوتھا مصرع, یہ ایک شعر ہے.
اور 5واں مصرع اور 6واں مصرع یہ ایک شعر، ایسے بھی آپ کو کسی کتاب میں لکھے ہوئے ملیں گے. تو اس کو بھی آپ کیا کہتے ہیں؟ مسدس. اور اس طرح سے بھی لکھی جائے اسے بھی کیا کہتے ہیں؟ مسدس. تو اس نظم کی ماہیت بتائیے. تو آپ کیا لکھیں گے؟ یہ نظم دراصل اردو شاعری میں ساخت کے اعتبار سے مسدس ہے اور موضوع کے اعتبار سے مرثیہ ہے. ویسے تو اس نظم میں ابھی تک کوئی مرثیے والی بات نہیں آئی ہے. ابھی تو صرف وہ کیا کر رہے ہیں؟ منظر باندھ رہے ہیں. آگے جا کے بتائیں گے کہ اس منظر کے بعد وہاں کیا ہو رہا ہے، کس طرح سے لڑائی ہوئی ہے یا کس طرح سے شہادت ہوئی ہے، اس منظر کو باندھیں گے. لیکن ابھی آپ کی کتاب میں جو نظم جہاں تک آئی ہے اس میں انہوں نے صرف اور صرف گرمی کی شدت کو بیان کیا ہے. ٹھیک ہے. شاعر نے پودوں پر گرمی کی شدت کی منظر کشی کیسے کی ہے؟ پودوں پر منظر کشی یہ ہے نا پیج نمبر 144 کے اوپر. کوسوں کسی شجر پہ، شجر میں نہ گل تھے نہ برگ و بار، ایک ایک نخل جل رہا تھا صورت چنار، ہنستا تھا کوئی گل نہ مہکتا تھا سبزہ زار، کانٹا ہوئی تھی پھولوں کی ہر شاخ باردار. یہ 4 مصرے انہوں نے بیان کیے ہیں گرمی کی شدت کے اثرات پودوں کے اوپر. ٹھیک ہے. نمبر جیم، نظم کے دوسرے بند کی وضاحت کیجیے. ہاں بھائی، دوسرا بند کیا ہے؟ آب رواں سے منہ نہ اٹھاتے تھے جانور. ٹھیک ہے، یعنی سارے جانور جو جنگلی ہیں وہ بہتے ہوئے پانی میں جا کے بیٹھنے کی کوشش کر رہے ہیں. جنگل میں چھپتے پھرتے تھے طائر ادھر ادھر، اور جو پرندے ہیں وہ جنگل میں ادھر ادھر چھپ رہے ہیں درختوں کے سائے میں. مردم تھے 7 پردوں کے اندر عرق میں تر، اور جو انسان ہیں وہ پسینوں میں شرابور ہو کر اپنے گھروں میں دب کے بیٹھے ہیں. خس خانہ مزاح سے نکلتی نہ تھی نظر، اور جو آنکھیں ہیں وہ صرف اپنے ہی کمرے تک محدود ہیں. اگر آنکھ سے نکل کے ٹھہر جائے راہ میں، اور اگر آنکھ نکل کے باہر کی طرف دیکھے تو پڑ جائیں لاکھ آبلے پائے نگاہ میں. تو آنکھوں کی پاؤں میں آبلے پڑ جائیں. یہ تھی دوسرے بند کی وضاحت. اب ہم جا رہے ہیں اگلے سوال کی طرف. اس نظم کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھیے. خلاصہ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے یہ پوری نظم، یہ شاعری میں ہے، آپ اس کو نثر میں لکھ دیجیے اپنے الفاظ میں. ایسے کہ شاعر نے پہلے بند میں یہ بات کہی ہے، اس کے موضوعات ڈسکس کر دیے. شاعر نے دوسرے بند میں یہ بات کہی ہے، اس کے موضوعات ڈسکس کر دیے. تیسرے بند میں شاعر یہ کہہ رہے ہیں، چوتھے بند میں شاعر یہ کہہ رہے ہیں. اس طرح سے خلاصہ آپ کو لکھنا ہے اپنے الفاظ میں. ٹھیک ہے. پیج نمبر 145 پر آ گیا میں. درج ذیل الفاظ و تراکیب کے معنی بتائیں. حدت، حدت کسے کہتے ہیں؟ جو تپش ہوتی ہے شدید، اسے کہا جاتا ہے حدت. ٹھیک ہے. طائر، طائر کا مطلب پرندے، پرندے کو کہا جاتا ہے طائر. خانہ مزاح، آنکھ کو کہتے ہیں آنکھ. خانہ مزاح آنکھ کو کہا جاتا ہے. برگ و بار، برگ کہتے ہیں پتوں کو، اور بار کہتے ہیں پھولوں کو. یعنی جو پھل اور پھول لگتے ہیں، کسی درخت میں پھل اور پھول جب لگتے ہیں تو ان پھل اور پھولوں کو کہا جاتا ہے برگ و بار. اس کے بعد ہے مقدر. مقدر کا مطلب دھندلا. ٹھیک ہے. جیسے دھول مٹی میں سورج دھندلا ہو جاتا ہے، ایسی کبھی کبھی آپ چاند کو بھی دیکھیے. کبھی تو آسمان بالکل صاف ہوگا تو چاند صاف نظر آئے گا، لیکن جب آسمان پر دھول مٹی ہوگی ہماری فضا میں تو آسمان دھندلا نظر آئے گا، چاند جو ہے وہ دھندلا نظر آئے گا. اسے مقدر بھی کہتے ہیں. آپ آئینہ بھی مقدر ہو جاتا ہے. ہم جب آئینہ دیکھتے ہیں ایک آئینہ صاف ہوتا ہے بالکل، اور ایک آئینہ کیا ہوتا ہے؟ دھندلا ہوتا ہے. اردو میں اس کو کہتے ہیں مقدر. اگلا سوال، خالی جگہوں میں مناسب الفاظ لکھ کر مصرع مکمل کیجیے. اڑتی تھی ڈیش، خشک تھا چشمہ حیات کا، اڑتی تھی خاک. ایسے ہی ہے. نمبر اگلا، جنگل میں چھپتے پھرتے تھے ڈیش ادھر ادھر، طائر ادھر ادھر. خیمے جو تھے ڈیش کے، تپتے تھے سب کے سب. احباب یا حباب یعنی جو محبت کرنے والے لوگ ہیں ان کے سب کے خیمے تپ رہے تھے. گرمی یہ تھی ڈیش سے دل سب کے سرد تھے. گرمی یہ تھی کہ زیست سے دل سب کے سرد تھے. زیست کا مطلب زندگی. زندگی سے سب کے دل
ٹھنڈے پڑے ہوئے تھے، گرمی اتنی تھی. ٹھیک ہے جناب. اب یہ ہو گیا آپ کا سوال جواب کا سیکشن. اب ہم تھوڑی سی گرامر کو اسٹڈی کریں گے. آج کی جو گرامر ہے اس میں لفظ ہے تشبیہ. علامہ اقبال کے درج ذیل شعر کو غور سے پڑھیے. جگنو کی روشنی ہے کاشانۂ چمن میں، جگنو کی روشنی ہے کاشانۂ چمن میں، یا شمع جل رہی ہے پھولوں کی انجمن میں. جگنو دیکھیں آپ لوگوں نے؟ جو لوگ گاؤں دیہات گئے ہیں انہوں نے وہاں جگنو دیکھے ہوں گے. مری کے اندر اگر آپ چلے جائیں تو وہاں آپ کو اندھیرے میں جگنو چمکتے نظر آئیں گے. ٹھیک ہے. پرندہ ہوتا ہے مکھی کی طرح کا، مچھر کی طرح کا، اور اس کا جو پیٹ ہوتا ہے اس کے اندر ریڈیم ہوتا ہے. صحیح ہے. تو جب وہ اندھیرے میں روشنی میں، تو وہ روشنی دن میں بھی وہ روشنی خارج کر رہا ہوتا ہے، لیکن کیونکہ دن میں روشنی بہت ہوتی ہے سورج کی تو وہ نظر نہیں آتا. لیکن جیسے اندھیرا ہو جاتا ہے تو اس کے پیٹ میں سے جو ریڈیو ایکٹیو شعاعیں خارج ہو رہی ہوتی ہیں وہ ہمیں دکھائی دینا شروع ہو جاتی ہیں. پورے ماحول کے اندر اگر وہ جگنو اڑ رہے ہوں تو چھوٹے چھوٹے ٹمٹماتے ہوئے ستارے جو ہے وہ ادھر ادھر پھرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اقبال نے اس بات کو شعر میں ایسے باندھا ہے. جگنو کی روشنی ہے کاشانۂ چمن میں، یعنی ایک باغ ہے جس میں سارے جگنو اڑ رہے ہیں، یا شمع جل رہی ہے پھولوں کی انجمن میں. یہ تو ایسے لگ رہا ہے جیسے پھولوں کی انجمن میں شمع جل رہی ہے. ٹھیک ہے. تو دیکھیے اس میں آگے کیا لکھتے ہیں. اس شعر میں جگنو کو اس کی روشنی کی وجہ سے شمع سے تشبیہ دی ہے جگنو، وہ بولا اس کو کیا ہے؟ شمع. بس کسی ایک چیز کو کسی دوسری چیز سے ظاہر کرنا تشبیہ کہلاتا ہے. تو آج کی جو گرامر کا سبق ہے وہ ہے تشبیہ. ایک کا موازنہ یا ایک کی مثال کسی دوسرے سے دینا. جیسے کہا جاتا ہے کہ وہ گھوڑے کی طرح دوڑتا ہے. ٹھیک ہے. اب کسی لڑکے کے دوڑنے کی بات ہو رہی ہے اور کہہ رہے ہیں وہ گھوڑے کی طرح دوڑتا ہے، یعنی جتنی تیز گھوڑا دوڑتا ہے اتنی تیز وہ بھی دوڑتا ہے. ٹھیک ہے. یا وہ گھوڑے، اور مثال لے سکتے ہیں جیسے اس کی باتوں میں شہد کی مٹھاس ہے، اس کی باتوں میں شہد کی مٹھاس ہے. اب آپ نے جو اس کے الفاظ ہیں، اس کی جو آواز ہے، اس کی جو بات ہے، اس کو کس سے ملانے کی کوشش کی ہے؟ شہد کی مٹھاس سے ملانے کی کوشش کی ہے. تو جب آپ ایک چیز کو بیان کرنے کے لیے کسی دوسری چیز کا سہارا لیتے ہیں تو اسے کیا کہتے ہیں؟ آپ نے تشبیہ دی ہے. صحیح ہے. جیسے وہ کوے کی طرح کالا ہے، ایسے بولتے ہیں لوگ. صحیح ہے. وہ کوے کی طرح کالا ہے، اس کا مطلب آپ نے اس کے رنگ کو کس سے تشبیہ دی ہے؟ کوے سے تشبیہ دے دی ہے. ٹھیک ہے. وہ بھیڑیے کی طرح چالاک ہے، یا وہ لومڑی کی طرح چالاک ہے. ٹھیک ہے. تو آپ نے اس کی چالاکی کو لومڑی سے تشبیہ دی ہے. تو تشبیہ سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ ٹھیک ہے. کہ ایک چیز کو دوسری چیز سے مثال کے طور پر پیش کرنا، اسے کہتے ہیں تشبیہ. اب آپ دیکھیے آگے کیا لکھتے ہیں. بس کسی ایک چیز کو دوسری چیز جیسا ظاہر کرنا تشبیہ کہلاتا ہے. جیسے موتیوں جیسے دانت، چاند جیسا چہرہ، جھیل جیسی آنکھیں. صحیح ہے. اور اچھی تشبیہ ہوتی ہیں یا بری بھی ہوتی ہیں؟ گھوڑے کی دم جیسی چٹیا. صحیح تشبیہ ہے غلط ہے؟ تشبیہ دینے کے لیے یہ شرط ہے کہ آپ کی تشبیہ میں جو ہے نا حسن ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ گھوڑے کی دم جیسی. اچھا جی. تو جیسے موتیوں جیسے دانت، چاند جیسا چہرہ، جھیل جیسی آنکھیں، اور کیا ہو سکتی ہے؟ سراہی جیسی گردن. صحیح ہے. مور جیسی چال. ایک میں نے کہانی پڑھی تھی، اس کے اندر ایک آدمی نے بہت ساری مثالیں دی ہیں ایسی، مور جیسی گردن،
مور جیسی چال، سراہی جیسی گردن. تو ایک آدمی وہ بناتا جا رہا ہے نا بادلوں جیسے بال، صحیح کالے بادل جیسے ہوتا ہے نا ایسے بال، اور سراہی جیسی گردن اور مور جیسی چال. تو اس نے کیا کرا، وہ سب کی تصویر بنا کے جو تصویر بنی آخری میں کہنے لگے یہ ہے میرا محبوب، اس میں مور بھی ہے بادل بھی ہیں. تو شاعر شاعری کر رہا ہے اور مصور کیا کر رہا ہے، وہ بنا کے جب اس کی تصویر فائنل کر کے لے کر آ رہا ہے تو بولا یہ ہے آپ کا محبوب. ٹھیک ہے چلیں تشبیہ. اچھا جی، جس چیز کو تشبیہ دی جاتی ہے اسے مشبہ، اور جس چیز سے تشبیہ دی جاتی ہے اسے مشبہ با. تو دو لفظ استعمال ہو رہے ہیں اس میں، مشبہ ہے، مشبہ اور مشبہ با. ٹھیک ہے، جس چیز کو تشبیہ دی جاتی ہے، جیسے یہاں پر ہے موتیوں جیسے دانت، تشبیہ کس کو دی جا رہی ہے، دانت کو. تو دانت کیا ہوگا، مشبہ. اور جس سے آپ تشبیہ دے رہے ہیں موتیوں سے، تو اسے کیا بولیں گے، مشبہ با. ٹھیک ہے، چلیے جناب یہ ہو گیا آپ کا گرامر کا ٹاپک. آپ اس طرح کا کوئی شعر سنائیے جس میں تشبیہ دی گئی ہو. آپ اس طرح کا کوئی شعر سنائیے جس میں تشبیہ دی گئی ہو کسی چیز کی. ہے کسی کو یاد کوئی شعر؟ چلے مجھے بھی یاد نہیں اتفاق سے. لیکن آپ کتاب میں سے یا کہیں سے بھی ایسا کوئی شعر ڈھونڈیے جس میں تشبیہ دی گئی ہو، یعنی کسی کی تعریف کرنے کے دوران اس کا موازنہ کسی دوسری چیز سے کیا گیا ہو. سوال نمبر 5، درج ذیل جوابات میں سے درست جواب پر نشان لگائیے. کسی مرنے والے کی یاد میں کہی گئی نظم ڈیش کہلاتی ہے، مرثیہ. القمہ ڈیش ہے، کیا ہے، نہر ہے. دل سرد ہونا قواعد کے لحاظ سے کیا ہے، تشبیہ ہے، محاورہ ہے یا استعارہ ہے. استعارہ تو نہیں ہے، محاورہ ہے یا روزمرہ کی بات ہے. لیکن دل سرد ہونا کا یہ محاورہ ہے. ٹھیک ہے، نہ تشبیہ ہے نہ استعارہ ہے، بلکہ یہ کیا ہے، محاورہ. دل سرد ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بات میں دل نہیں چاہ رہا آپ کا. کتاب میں دی ہوئی نظم گرمی کی شدت میں بند ہیں، کتنے بند ہیں، 4. میر انیس کی نظم میں گرمی کا ذکر ہے، کربلا کی. ٹھیک ہے، کربلا یہ پورا واقعہ کربلا کا چل رہا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ کربلا کی بات کہی گئی ہے. ٹھیک ہے جی. چلیں جناب یہ ہو گیا ہمارا ختم. نظم کا سیکشن ہمارا چل رہا ہے، اس میں ابھی دو شاعر اور رہ گئے ہیں. انشاءاللہ اگلے ویک میں ہم 2 شاعر کو پڑھ کے نظم ہماری ختم ہو جائے گی اور پھر ہم چلے جائیں گے غزل کے اوپر. روکیے.